بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر عنوان اہل بیت اطہار کی ذات گرامی اور ان سے سبق حاصل کرنا اپنے خاندان کے لیے، تربیت اولاد، کیسے ہو تربیت اولاد بغیر حضور کے خانوادے کے، بغیر حضور کے گھرانے کے۔ اور یہ تربیت اہل بیت اطہار نے ہی تو کی ہے ہماری، جس کی وجہ سے ہم نے کلمہ پڑھا، جس کی وجہ سے ہم نے نماز کو قائم کیا، جس کی وجہ سے ہم نے دین کو سیکھا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امام حسن ہوں، ان دونوں کی تربیت کس نے کی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج عنوان گفتگو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر دین پر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان سے ہم ایک بات پوچھتے ہیں، حسن کے معنی معلوم ہے سب کو؟ نہیں معلوم؟ حسن کے معنی سب سے خوبصورت۔ اچھا، یہ معلوم ہے کہ یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ جنت سے آیا۔ کیسے آیا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو روایتیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، بیٹا جو ہوا ہے تم نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا؟ جب بچہ ہوتا ہے کوئی تو نام ہوتا ہے نا بیٹا اس کا، تو اے علی کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی کا ادب دیکھیے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود نام رکھوں؟ میں خود تو نام نہیں رکھ سکتا نا۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے انتظار کیا کہ آپ نام رکھیں گے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل آئے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ جبریل کون ہے؟ جبریل کون ہے؟ ایک فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ہے جو وحی لاتے تھے۔ تو حضور کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یہ نام ہے حسن، یہ بچے کا رکھ دیجئے۔ اور حسن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سب سے خوبصورت۔ ٹھیک ہے بیٹا، سب سے خوبصورت۔ اب پتہ یہ چلا کہ سب سے خوبصورت نام اس لیے ہے کہ سب سے خوبصورت گھرانہ ہے۔ سب سے خوبصورت گھرانہ ہے، کس کا گھرانہ ہے؟ یہ اہل بیت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے نا۔ تو یہ حضور کا جو خاندان ہے اور جو حضور سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو حضور پیار کرتے تھے۔ اور حضرت حسن کون تھے؟ جب یہ چھوٹے تھے نا بیٹا، حضرت امام حسن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھ کر اور پورے مدینہ شریف میں حضور گھمایا کرتے تھے۔ پورے مدینہ شریف میں حضور جہاں جہاں جاتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی نانا یا دادا کے یا باپ کے کندھے پہ چڑھ جاتے ہیں بچے پیار سے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے حضرت امام حسن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ چڑھ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتارتے نہیں تھے ان کو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، سجدے میں گئے تو اگر یہ اوپر آ گئے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر یوں نہیں اٹھاتے تھے، ایسے کر کے۔ کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ کہ بچہ کہیں گر نہ جائے، تو سجدہ لمبا کرتے رہتے تھے، لمبا کرتے رہتے تھے۔ تو یہ پیار تھا نا۔ آج ایسا کوئی پیار کرتا ہے کوئی کسی کو؟ کوئی بھی نہیں کرتا نا۔ اگر نماز میں کوئی بچہ اگر ماں باپ پہ آ جائے تو ماں باپ جھڑکتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، تو ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے۔ اگر بچہ معصوم ہے، آ گیا تو کوئی بات نہیں۔ ایسے امام حسن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے یا رکوع میں چلے جاتے ایسے، تو کیا ہوتا؟ تو ٹانگوں کے بیچ میں آ جاتے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھڑکتے نہیں تھے، نکال کے نہیں الگ کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تم کیا کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں۔ آپ بس اسی حالت میں رہتے تھے یہاں تک کہ وہ بچہ نکل کر، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتے تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ مکمل کرتے، رکوع مکمل کرتے، نماز مکمل کرتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تربیت دی ہے تو آج ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم بچوں کو جھڑکیں گے تو یہ نماز سے دور ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں کرنا ایسے۔ بچوں کو جگہ دیں، بچوں کو شامل رکھیں، جس طرح بھی بچے شامل ہوتے ہیں بچوں کو شامل کریں نماز میں۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو دیکھیں آپ، بڑے سخی تھے یہ۔ کبھی بھی کوئی کچھ مانگتا منع نہیں کرتے، کھلے ہاتھ سے دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟
کہ انہوں نے تربیت کہاں سے حاصل کی تھی؟ اپنے نانا سے حاصل کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کبھی کوئی مانگنے والا آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہے بیٹا کہ جب حضور سے کوئی چیز مانگتا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھجور دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے؟ کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چیز چاہیے، تو وہی بچپن میں ان بچوں نے، امام حسن نے امام حسین نے دیکھا تو حضرت امام حسن نے وہی تربیت حاصل کی۔ امام حسن نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے کم ہیں، امام حسن نے بے انتہا سخی تھے، بھیج دیا پیسہ، بھیج دیا، جتنا چاہیے تھا اس سے ضرورت سے زیادہ، اور پھر دے کر خوش ہوتے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پھر ہمیں غصہ بھی آتا ہے، پھر ہم ہر جگہ بولتے ہیں ہم نے تو اس کو اتنے پیسے دے دیے، ہمارا تو اتنا سارا پیسہ اس پہ لگ گیا، کیا ہے یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ پیسہ مانگتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ہمیں دینا پڑ گئے، غریب کو رشتہ دار ہو ہم لوگ مدد نہیں کرتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر خاص طور پر جو تربیت ہے اہل بیت اطہار کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ نے دیا ہے جو کچھ بھی وہ کس کی راہ میں خرچ کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور زیادہ ہو۔ تو جو سخی ہوتا ہے اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، دیتا ہے لوگوں کو، اور جو سخی نہیں ہوتا ہے اس کی برکت نہیں ہوتی ہے، سخی کی برکت نہیں ہوتی ہے۔ سخی کس کو بولتے ہیں؟ جو بہت سارے پیسے ہوں نا وہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دے۔ جیسے تمہارے پاس بہت ساری ٹافیاں آ جائیں، بہت ساری چیزیں آ جائیں، تو اور لوگوں کو بھی دینا ہے، اور لوگوں کو بھی دینا ہے، روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ جب ہم لوگوں کو دیں گے اللہ کی راہ میں تو پھر ہمارے پاس اور آئے گی۔ شاباش، اس بچے نے صحیح کہا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ شاباش، یہ بات ہوئی ہے کہ پیسہ بڑھتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ برکت کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے بیٹا؟ جب اللہ کی راہ میں ہم دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ وہ سخی تھے، لوگوں کو دیتے تھے، وہ عبادت میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں کو ان کا دل نہیں توڑتے تھے، ان کو خوش رکھا کرتے تھے، اور سب سے پیار سے ملتے تھے۔ اور کیوں نہ ملے، ان کے نانا بھی تو پیار سے ملتے تھے، اور وہ کیوں نہ دیں، وہ خود بھی تو سخی تھے، اس لیے تو سخی تھے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایسے آقا کریم کے وہ نواسے تھے، اولاد تھے کہ جن کے پاس نہ نہیں ہوتی ہے، ہاں ہی ہاں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں عادت سیکھنی ہے سخاوت کی۔ آ جائیے، اب جناب آ گیا ہے گفتگو کا انداز، سوال جواب، تاکہ آپ سے بھی بات ہو۔ کیا سیکھا؟ السلام علیکم، میرا نام ہے اوکاشا۔ امام حسین امام حسن سے اتنی محبت کیوں کیا کرتے تھے؟ ایک تو محبت مثالی تھی ماشاءاللہ، اور وہ مثالی محبت کیا تھی؟ دونوں بھائیوں میں کیسی محبت ہو۔ دیکھو سبق ملتا ہے کہ دونوں بھائیوں میں کتنی محبت تھی، امام حسن میں اور امام حسین میں۔ دوسری بات کہ وہ صرف آپس میں دونوں بھائی محبت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یہ دونوں بھائی سب سے محبت کیا کرتے تھے، مدینے کے جتنے بچے تھے۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چھوٹے ہیں تو اپنے ساتھ کے بہن بھائیوں کی طرح، یعنی کوئی چیز ہے تو سب کو کھلاؤ پلاؤ، سب کو شامل کرو تاکہ سب خوش ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے برکا خان۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، امام حسین سے آپ کیوں محبت کریں؟ ماشاءاللہ، سوال بہت اچھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کیوں کریں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت اس لیے کریں کہ ان سے حضور محبت کیا کرتے تھے، اور جن سے حضور محبت کرتے ہیں ان سے ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ اتنی پیاری ذات ہے کہ یہ سب سے پیار کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو جو اتنی اچھی ذات ہے، اتنے اچھے ہیں، تو ان سے تو ہم پیار کریں گے نا۔ اب آ جاتے ہیں ذرا کچھ ہمارے بڑے بڑے بچوں کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علی۔ امام حسن کا عقیقہ کس نے کرا تھا؟ بیٹا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بھی انتظام کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، یعنی جو زبان سے جو لکوڈ ہوتا ہے نا بیٹا، وہ بھی حضور نے لگایا آپ کے زمانے مبارک پر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی دی،
اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور حضور نے محبت کا اعلان بھی فرمایا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. جی بیٹا آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمار ہے. میرا یہ سوال ہے کہ امام حسین کا عقیقہ کس نے کیا اور کس طرح کیا، اور آج جو عقیقے کیے جاتے ہیں وہ کس طرح کرنے چاہیے؟ دیکھیے خانوادہ رسالت میں سب کچھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا ہمیشہ، لیکن آج کا یہ بڑا اہم ہے سوال آپ کا کہ آج کے دور میں ہم نے کیا کیا. ہم نے صرف دکھاوا کیا ہے. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بس ہم نے جو کچھ کر دیا بس وہ دنیا میں. تو پیسے کی نمائش اہل بیت اطہار نے نہیں کی، عہدے کی نمائش اہل بیت اطہار نے نہیں کی، اپنے آپ کو دکھاوے کی طرف لے کر نہیں گئے، سادہ کیا لیکن شریعت کے مطابق کیا. وہی ہمیں کرنا چاہیے. جی بیٹا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام سعد خان ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کی زندگی میں ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آج کی زندگیوں کو جب ہمیں بیٹا بہتر بنانا ہے نا تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خانوادہ اہل بیت سے ہم نے سادگی کا سبق ہمیں لینا چاہیے، سچائی کا، دیانتداری کا، برداشت کا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر صلہ رحمی کے ساتھ رہنے کا، سلیقے سے چھوٹوں کو بڑوں کو پیار سے رہنا، ماں باپ کو اپنی جو ماں باپ کی حیثیت سے تربیت کرنی چاہیے بچوں کی وہ تربیت کریں، اور اولاد کو اپنے ماں باپ کی عزت اور ہر چیز ایسی ہو محبت والی کہ لوگ کہیں کہ کتنا پیارا گھرانہ ہے یہ. کیونکہ جب تربیت اہل بیت سے ہم لیں گے تو ہمارا گھرانہ پیارا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی زندگیوں پر چلنے والا بنائے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہوں حضور کے وسیلہ جلیلہ سے اور اہل بیت اطہار کے کرم سے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.